اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں، آپ کا خوش آمدید ہے کہ انوائر چینل میں، جہاں ہم آپ کو بتانے والے ہیں قربانی کا درست طریقہ اور اس کی دعا۔ قربانی حضرت ابراہیم کی سنت ہے جو ہمیں احکام خداوندی کی پابندی کا درس دیتی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری کی بھی مثال پیش کرتی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے والد کی بات کی عزت رکھی اور اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب ہم آپ کو بتانے والے ہیں قربانی کا صحیح طریقہ۔ ذبح کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جانور کو قبلہ رو کے لٹانے کے بعد بسم اللہ و اللہ اکبر کہتے ہوئے تیز دھار چھری سے جانور کے حلق اور لبا کے درمیان ذبح کیا جائے اور گردن کو پورا کاٹ کر الگ نہ کیا جائے، نہ ہی حرام مغز تک کاٹا جائے، بلکہ حلقوم اور مری یعنی سانس کی نالی اور اس کے اطراف کے خون کی رگیں جنہیں اوداج کہا جاتا ہے کاٹ دی جائیں۔ اس طرح جانور کو شدید تکلیف نہیں ہوتی اور سارا نجس خون بھی نکل جاتا ہے۔ اس طریقے کے علاوہ باقی تمام طریقوں میں نہ ہی پورا خون نکلتا ہے اور جانور کو بلا ضرورت شدید تکلیف بھی ہوتی ہے۔ جانور کو قبلہ رخ لٹاتے ہوئے جانور کی بائیں کروٹ پر لٹانا زیادہ پسندیدہ ہے۔ ہمارے ملک میں جانور کی سر والی طرف جنوب میں اور دم والی جانب شمال میں ہو تاکہ دائیں ہاتھ سے چھری چلانے میں سہولت رہے۔ ذبح کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لینی چاہیے جس کا ترجمہ ہے: میں نے اپنا منہ اس ذات کی طرف کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ میں ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ ہوں جو حنیف اور مسلم تھے، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے فرما بردار ہوں۔ اے اللہ، یہ جانور آپ کی طرف سے ملا ہے اور آپ کے لیے ہی میری طرف سے قربان کیا جا رہا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ حوالہ ابو داؤد ابن ماجہ۔ اگر ذبح کرنے سے پہلے درج کی گئی دعا یاد نہ ہو تو پھر یہ پڑھ لیں: اللہم من کا ولکا، پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے۔ قربانی سے متعلق کچھ احادیث موجود ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چتکبرے سینگوں والے مینڈھوں کو قربانی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا اور ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا اور ان کے پہلو پر اپنا قدم مبارک رکھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سینگوں والا مینڈھا لانے کا حکم دیا جو سیاہی میں چلتا ہو، سیاہی میں بیٹھتا ہو اور سیاہی میں دیکھتا ہو، یعنی پاؤں، پیٹ اور آنکھیں سیاہ ہوں۔ پھر ایک ایسا مینڈھا قربانی کے لیے لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ چھری لاؤ، پھر فرمایا کہ اس کو پتھر سے تیز کرو۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے تیز کر دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری لی، مینڈھے کو پکڑا اور اس کو لٹایا، پھر ذبح کرتے وقت فرمایا کہ بسم اللہ، اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی طرف سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف سے اس کو قبول کر، پھر اس کی قربانی کی۔ اگر کسی اور کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہو تو منی کی جگہ من کے بعد اس شخص کا نام لے لینا چاہیے۔ اب ہم آپ کو کچھ مسئلے بتانے والے ہیں جو قربانی سے متعلق ہیں۔ پہلا مسئلہ ہے گوشت سے متعلق کہ افضل یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ گھر کے لیے، ایک دوست احباب کے لیے اور ایک فقراء اور مساکین کے لیے۔ تاہم اگر کوئی شخص سارا گوشت بھی گھر میں رکھ لے یا جمع کر لیتا ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ کون کون سی چیزیں کھانا حلال ہے یا حرام ہے۔ حلال جانور کی 7 چیزیں کھانا حرام ہیں جن میں اوجڑی شامل نہیں۔ نمبر 1 بہتا ہوا خون، دوسرا غدود بلکہ فاسد گوشت کی اس کی گلٹی کا نام ہے جو کسی بیماری کی وجہ سے ابھر جاتی ہے اور اس کے گرد چربی جم جاتی ہے، تیسرا مسانہ، چوتھا پتا اور کپورے۔
दूसरा मसला ये है कि ज़िबा करने के लिए हर वो तरीका इख्तियार करना चाहिए जिससे जानवर को ज़िबा के वक्त कम से कम तकलीफ हो। लिहाजा जानवर की ज़िबा के फौरी बाद पूरी तरह ठंडा होने से पहले हराम मगज या सीने में छुरी मारना या खाल उतारना दुरुस्त नहीं है। जानवर को ज़िबा करते वक्त चारों रगें यानी कि खून की रगें, नरखरा और सांस की नाली काटने का मुकम्मल एहतमाम करें। अगर 4 में से 3 कट गईं तब भी जानवर हलाल होगा, लेकिन अगर 3 से कम कटी तो जानवर हलाल नहीं होगा। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर दिल ही दिल में पढ़ना काफी नहीं है, बल्कि जुबान से तलफ़ुज़ अदा करना जरूरी है। लिहाजा अगर आप अपना जानवर कसाई से ज़िबा करा रहे हैं तो उसे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कुछ बुलंद आवाज से पढ़ने की तलकीन करें ताकि किसी किस्म का कोई शुबा न रहे। जानवर को ज़िबा करते हुए छुरी को अगर 1 से ज्यादा अफराद चलाएंगे तो सबके लिए अल्लाह का नाम लेना जरूरी है। अगर किसी एक ने भी जानबूझकर अल्लाह का नाम छोड़ दिया तो जानवर हलाल नहीं होगा। जानवर को ज़िबा करते वक्त सिर्फ कसाई या छुरी चलाने पर मुआवनत करने वाले के लिए 1 मरतबा अल्लाह का नाम लेना जरूरी है। ताहम बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ना मुस्तहिब है। सातों शुरका के लिए पढ़ने वाली बात दुरुस्त नहीं है। तमाम शुरका के नाम लेना जरूरी नहीं है, बल्कि नाम लिए बगैर भी कुर्बानी दुरुस्त है क्योंकि उनका नाम दिल में मौजूद होता है। जानवर ज़िबा करने के बाद भी दुआ करनी चाहिए जिसका तर्जुमा है, ए अल्लाह इस कुर्बानी को मुझसे कबूल फरमा जैसे कि आपने कबूल किया अपने हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और अपने खलील हजरत इब्राहीम अलैहि नबीना सलातु सलाम से। उम्मीद है कि आपको कुर्बानी का मुस्तन तरीका मालूम हो चुका है और उसके तमाम मसाइल मैंने आपसे बयान किए हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोग कुर्बानी ठीक तरीके से कर सकें। शुक्रिया।